سحری اور افطاری کے اوقات کا تعین اور بعض دوسری سہولیات کا ذکر کیا، جس میں بیماری اور سفر کی حالت میں چھوٹ بھی دی، اور پھر یہ ہے کہ بعد میں تعداد کو پوری کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر طاقت ہے تو فدیہ کا بھی حکم ہے، اور مستقل بیماری یا عذر کی وجہ سے فدیہ وغیرہ دینے کا حکم ہے۔ لیکن عبادتوں اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف تو جو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی پر فرض کیا ہے، اس کو توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہلکی پھلکی بیماری اور کمزوری کو اس چھوٹ کا بہانہ بنا کر روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مومن کی کامل اطاعت کا تو تبھی پتہ چلتا ہے جب خدا تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا اور بعض جائز کام بھی ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کرنے اور اسے اپنے قرب سے نوازنے کے لیے خاص سامان پیدا فرماتا ہے۔ ایک تو لنہدینہم سبلنا کہہ کر ہر وقت، ہر موسم، ہر زمانے اور ہر ملک کے انسانوں کو کہہ دیا کہ ہم اپنی طرف آنے کے راستے دکھاتے ہیں، ہر اس شخص کو جو اپنی بھرپور کوشش ہماری طرف آنے کے لیے کرے۔ گویا یہ اعلان عام ہے، اور ہر وقت جو بھی نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ پانے والا بنے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ان قربانیوں کی وجہ سے جو بندہ خدا تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، ایک فیض خاص کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ اپنے بندوں کی روحانی ترقی کے لیے ایک خاص اہتمام فرمایا ہے، ایک ایسا ماحول میسر فرمایا ہے جو نیکیوں کے راستوں کو جلد از جلد طے کرنے میں مدد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام دوریوں کو قربتوں میں بدل دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح اس حالت کا نقشہ کھینچ دیا اور بیان فرما دیا کہ رمضان میں یہ صورتحال ہوتی ہے۔ بس کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا، فیض حاصل کرنے کا موقع مہیا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو عام حالات میں بھی ایک ایک نیکی کے بدلے کئی گنا ثواب دیتا ہے، اور گناہ کا ثواب، گناہ کی سزا جو ہے صرف اس کے برابر ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو اس حدیث سے جیسا کہ ثابت ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، بے شمار فضل اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہوتا ہے، اور
عام حالات میں تو شیطان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ ہر راستے سے بندوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات نیکیاں بجا لانے والے بھی اس کے بھرے میں، اس کی چال میں آ جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی رفتار میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان بعض اوقات اصل میں تو بعض نیک لوگوں کو بھی نیکی کے روپ میں برائی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ صفدت الشیاطین، کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیطان نے اپنے چیلے جو مختلف راستوں پر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس موقع ہے اس رمضان کے روحانی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہر قسم کی نیکیاں بجا لاتے ہوئے، جنت کے جتنے زیادہ سے زیادہ دروازوں سے داخل ہوا جا سکتا ہے انسان داخل ہونے کی کوشش کرے، ان بلندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جہاں تک شیطان کی پہنچ نہ ہو، اور پھر ان معیاروں کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے چلے جانا چاہیے۔ عبادتوں کے معیار بھی بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں، صدقہ و خیرات میں بھی بڑھتے چلے جائیں، کہ ہم نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، جن کا ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے رمضان میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتا تھا۔ اخلاق حسنہ کی بجاوری ہے، اس میں بھی نئے سے نئے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی خاص لگن اور شوق سے کرنی چاہیے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم رمضان کے ان دنوں میں رمضان کی برکات سے زیادہ مستفید ہوں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن جائیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے، بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے، پاک ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ بس وہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے جو ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ہماری ہر حرکت و سکون، ہمارے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بناتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر روزے دار
جو روزے کے تمام لوازمات پورے نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، یعنی اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی فرمایا ہوا ہے کہ صرف روزہ کافی نہیں ہے کہ روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت خوش ہو جاؤ گے، بلکہ روزے کی قبولیت کے لیے لوازمات جو ہیں ان کو بھی پورے کرو۔